أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. کسی سے دشمنی یا دوستی عقیدے اور ایمان کا مسئلہ ہے. ہم کسی سے دوستی کیوں کریں اور کسی سے دشمنی کیوں کریں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مسئلے کو بیان کیا. سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے اور سب سے زیادہ دشمنی کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک بنا لیتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ. وہ ان شریکوں سے محبت کرتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے. اللہ سے محبت کیوں کرنی چاہیے؟ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے. بیماری اور شفا اسی کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت کا وہی مالک ہے. لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ سے اس لیے محبت کرتے ہیں، وہ ہمیں رزق دیتا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا مالک ہے. جنت اور دوزخ اس کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے جنت میں بھیجے، جس کو چاہے جہنم میں بھیجے، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے. تو اللہ نے یہاں مذمت کی ہے ان لوگوں کی کہ جو اللہ کے شریک بناتے ہیں، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. پھر فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بے حد محبت کرتے ہیں. جو ایمان والے نہیں، مشرک ہیں، وہ غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں، غیر اللہ سے ڈرتے ہیں، غیر اللہ پر توکل کرتے ہیں. ان کا بھروسہ انہی پر ہوتا ہے، انہی سے مانگتے ہیں، انہی کی عبادت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں. سب سے زیادہ محبت قرآن کی نظر میں اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے بعد پھر اس کے نبی محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ جانے، محبت نہ کرے، اس وقت تک وہ مومن نہیں بن سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو عرض کرنے لگے اللہ کے نبی مجھے آپ سے محبت ہے، والدین سے بڑھ کر محبت ہے، اولاد سے بڑھ کر محبت ہے، لیکن آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر ابھی تم مومن نہیں بنے۔ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی اس سٹیج پر بھی میں ابھی مومن نہیں بنا اتنا عرصہ گزار کر؟ فرمایا نہیں، جب تک کہ تم مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ سمجھو اس وقت تک تم مومن نہیں۔ حضرت عمر سن کر عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی اب مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ آپ نے فرمایا اب تم مومن ہو۔ نبی سے محبت کیوں کی جائے؟ یہ ہمارے ہادی ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہمارے قائد اور رہنما ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں ہدایت ملی۔ اگر اللہ ان کو نہ بھیجتا ہمیں ہدایت نہ ملتی، ہم بھی لوگوں کی طرح قبروں پر اور بتوں پر جھکے ہوئے ہوتے، نظر و نیاز چڑھا رہے ہوتے۔ اللہ کے نبی ہمارے ہادی ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں ہدایت ملی، اس لیے ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، ثلاث تین چیزیں ہیں، من کن فیہ یہ تین چیزیں جس آدمی کے اندر پیدا ہو جائیں وجد بہن حلاوت الایمان اسے ایمان کا مزہ آ جاتا، ایمان کی مٹھاس اس کو محسوس ہونے لگتی ہے۔ ان میں سے دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جس کو اللہ اور اس کا رسول ساری دنیا سے زیادہ محبوب نظر آئے وہ ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرتا۔ اللہ کے نبی کے مقابلے میں ساری دنیا ہیچ ہے، کم تر ہے، اللہ کے نبی برتر ہیں، ان سے محبت کی جاتی ہے۔ جس آدمی کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایسی ہو کہ ساری دنیا سے وہ محبت نہ کرے جتنی اللہ اور اس کے رسول سے کرتا ہے، وہ اپنے دل میں ایمان کی مٹھاس چکھ لیتا۔ وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، فرمایا اور وہ شخص جو کسی بندے سے محبت کرتا ہے لا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ اس سے محبت اللہ کے لیے کرتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کا ایسا بندہ ہے جس کا عقیدہ صحیح ہے، مومن ہے، مواحد ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جس کے دل میں محبت کا یہ انداز ہو اس کو بھی ایمان کا مزہ آ جاتا۔ وہ حدیث میں آتا ہے ایک شخص ملاقات کرنے کے لیے اپنی بستی سے کسی اور بستی کی طرف جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیج دیا، کہا اس سے پوچھو کہاں جا رہا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہا، سگا بھائی نہیں، ماں جایا نہیں، عقیدے میں بھائی ہے، کلمے میں شریک ہے،
توحید کو مانتا ہے، میں اس کو ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتہ پوچھتا ہے اس کے تجھ پر کوئی احسان ہے جس کو چکانے کے لیے جا رہا ہے تو؟ احسان کا بدلہ دینے کے لیے جا رہا ہے؟ کہا کوئی احسان نہیں۔ کہا پھر جانے کی وجہ کیا ہے؟ کہا میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ کہا تو اس سے کیوں محبت کرتا ہے؟ کہا وہ میرا مواحد بھائی ہے، کلمے میں شریک ہے، مومن ہے، میں اس لیے محبت کرتا ہوں۔ اللہ جواب میں فرشتے کو کیا کہتا ہے؟ میرے اس بندے سے جو ملنے کے لیے جا رہا ہے اپنے مومن بھائی کو، اس کو کہہ دے جیسے تو اپنے مومن بھائی سے محبت کرتا ہے اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ ان دلائل سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ کے رسول سے محبت کریں اور مومنوں سے محبت کریں۔ ایک اور حدیث جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں فقط ذاق طعم الایمان، اس آدمی نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ من احب للہ و ابغض للہ، جو محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اس آدمی نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ من اعطا للہ ومنع للہ، جو اللہ کے لیے کسی کو دیتا ہے اور اللہ ہی کی وجہ سے کسی سے روک لیتا۔ جس کے دل میں اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کی محبت ہے وہ ایمان کے ذائقے کو چکھتا۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محبت کرنے کا حکم دیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بعض لوگوں سے دشمنی کرنے کا حکم دیا۔ جیسا کہ پچھلے جمعے آپ نے سنا ہوگا کہ یہودیوں اور عیسائیوں سے ہمیں دشمنی ہے، نفرت ہے۔ کیوں؟ اللہ حکم دیتا، اس لیے کہ یہ اللہ کے دشمن، اللہ نے جو اپنا آخری نبی بھیجا ہے اس کے دشمن، جو قرآن اس پر اترا ہے اس کے دشمن، اور جو فرشتہ قرآن لے کر آیا ہے جبریل اس کے دشمن۔ کہا میکائیل سے ہماری دوستی ہے، جبریل سے ہماری دشمنی ہے۔ کیوں دشمنی ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ آخری کتاب لے کر آیا ہے، آخری نبی محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے، وہ مرتد ہے، دار اسلام سے خارج۔ اسی لیے اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے۔ یہ ارتداد یہاں کیا ہے؟ ان سے دوستی کرنا جن سے دشمنی کا حکم اللہ نے دیا۔ یہ ارتداد کے زمرے میں آیا، اس لیے فرمایا اے ایمان والو جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ تمہیں مٹا کر ایسی قوم لے کر آئے گا جو اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی اور اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا۔ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے بڑے نرم، مومنوں کے لیے ان کے دل میں بڑی محبت، عزت علی الکافرین، اور دشمنوں پر بڑے سخت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو مومنوں کو چھوڑ کر کسی اور کو دلی دوست نہ بنانا۔ اگر دلی دوست بنانا ہے تو مومنوں کو بنانا، مومنوں کے علاوہ کسی کو اپنا دلی دوست نہ بنانا۔ لا یعلونکم خبالا،
یہ تمہاری تباہی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، یہ وہ چیز چاہتے ہیں جو چیز تم کو مصیبت میں مبتلا کر دیتی۔ ان میں کون لوگ ہیں؟ یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ مشرک قبر پرست، مواحدوں کے دشمن اور مشرکوں کے ساتھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا کہ اگر دوستی کرنی ہے مومنوں سے کرو، دشمنوں سے دوستی نہ کرو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اے ایمان والو اپنے آباء و اجداد کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر ایمان کے مقابلے میں انہیں کفر زیادہ اچھا لگتا ہے تو ایسے بھائیوں کو، ایسے والدین کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو ان سے دوستی کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ ظالم ہیں۔ دوستی کی بنیاد یہ نہیں ہوتی کہ یہ ماں جایا ہے، میرا سگا بھائی ہے۔ دوستی کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہوتی۔ اسی لیے جنگ بدر میں ایک صحابی دشمن کے ایک قیدی کو رسیوں سے باندھ رہے تھے۔ جو قیدی رسیوں میں بندھ رہا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرا بھائی آ رہا ہے تو مسلمان لیکن ہے تو ماں جایا نا، ہے تو میرا سگا بھائی نا۔ اب وہ اس انتظار میں ہے کہ جب یہ یہاں سے گزرے گا یا تو مجھے چھڑا لے گا یا میری سفارش کر دے گا، اس کو کہے گا کہ یہ میرا بھائی ہے، ذرا دھیان رکھنا اس کا، اس کی رسیاں ذرا ڈھیلی باندھ دینا، سخت نہ رکھنا، اس کو تکلیف ہوگی۔ وہ اس انتظار میں ہے کہ میرا بھائی آ رہا ہے۔ بھائی اس موقع پر پہنچ کر اپنے دینی بھائی سے جو اس کے رشتے میں کچھ نہیں لگتا سوائے اس کے کہ اس کا تعلق دینی ہے، اس سے کیا کہتا ہے؟ اس کی رسیاں ذرا مضبوط باندھنا، اس کی ماں بڑی امیر ہے، بڑا مال دے گی اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے۔ یہ دوستی کوئی دوستی نہیں ہے کہ میرے باپ کا بیٹا ہے، ماں کا بیٹا ہے، بھائی ہے۔ دوستی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ میں اگر شریک ہے تو میرا بھائی ہے، دوست ہے، ورنہ نہیں۔ اسی لیے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اے ایمان والو اگر تمہارے والدین، تمہارے بیٹے اولاد، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ قبیلہ، تمہارے رشتہ دار، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کے ماند پڑنے کا تمہیں خطرہ ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم کو یہ ساری چیزیں زیادہ اچھی لگتی ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی نسبت اپنے والدین سے زیادہ پیار ہے، اپنی اولاد سے زیادہ پیار ہے، اپنے بھائیوں سے زیادہ پیار ہے، اپنی بیویوں سے زیادہ پیار ہے، اپنے قبیلے اور کنبے سے زیادہ پیار ہے، اپنے مال سے زیادہ پیار ہے، اپنی تجارت سے زیادہ پیار ہے اور اپنی ان کوٹھیوں سے زیادہ پیار ہے، وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ ان سے پیار ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا فیصلہ نافذ کرے۔ یہ آیت ہمیں کیا بتلاتی ہے؟
کہ نہ والدین سے زیادہ پیار ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول سے کی بجائے، نہ اولاد سے اتنا پیار ہونا چاہیے، نہ بھائیوں سے، نہ بیویوں سے، نہ رشتہ داروں سے، نہ مال و تجارت سے، نہ گھر سے جتنا پیار اللہ اور اس کے رسول سے ہونا چاہیے اور اللہ کے راستے میں جہاد سے ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا پیار کرے گا اللہ فرماتا ہے میں اپنا فیصلہ نافذ کر دوں گا، تمہیں تہس نہس کر دوں گا۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے نبی تو ایسے لوگوں کو نہیں پائے گا، کیسے لوگ؟ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہوں اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہوں۔ وہ کریں کیا؟ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ ان سے محبت کرنے لگ جائیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں۔ اے نبی تو ایسے لوگوں کو نہیں پائے گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہوں اور محبت ان سے کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، چاہے ان کے والدین ہی کیوں نہ ہوں، چاہے ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، چاہے ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہو، چاہے ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگر ان کے والدین، ان کے بھائی، ان کی اولاد اور ان کے رشتہ دار اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں تو کوئی ایمان والا ان کا دوست نہیں بن سکتا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ جی برادری میں میرا بڑا مر گیا، اب کیا کرنا ہے؟ جنازہ پڑھنا ہے اس کا۔ اب اللہ کے اس دشمن کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں، ہے اللہ کا دشمن، آپ کو بھی پتا ہے یہ قبر پرست ہے، یہ مشرک ہے، یہ بدعتی ہے، آپ کو معلوم ہے اور آپ اس کے باوجود اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی تو مومنوں میں سے تو ایسے لوگوں کو نہیں پائے گا جو ان سے محبت کرے جو اللہ کے دشمن ہو، چاہے ان کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، چاہے ان کے بھائی اور رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، مومن ان لوگوں سے محبت نہیں کرتے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے دلوں کو ایمان سے مزین کر دیا جو ان سے دوستی نہیں کرتے، جو اللہ کے دشمن ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، مزین کر دیا ہے ان کے دلوں میں۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور جبریل کے ذریعے سے ان کی مدد کی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ اس دوستی اور دشمنی کی وجہ سے کہ یہ کس سے دوستی کرتے ہیں اور کس سے دشمنی، اللہ اس کی وجہ سے ان کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ پھر ان کے سینے پر تمغہ کیا سجایا؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اولئک حزب اللہ، فرمایا یہ ہے میری جماعت۔ اب آپ خود سوچیں، آپ کی کسی کے ساتھ دوستی ہے اور کوئی اور شخص آپ کے اس دوست کا دشمن ہے، کیا خیال ہے آپ کا یہ دوست گوارا کرے گا کہ میرے دشمن کے ساتھ آپ اٹھیں بیٹھیں، آئیں جائیں، کھانا کھائیں؟ کبھی برداشت کرے گا؟ کہے گا یا اس کو چھوڑ دے یا مجھ کو چھوڑ دے۔
یہی بات اللہ قرآن میں ذکر کر کے کہتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ ہے میری جماعت، اور میری جماعت میرے دوستوں سے محبت کرے گی، دشمنوں سے محبت نہیں کرے گی۔ جو میرے دشمنوں سے محبت کرے گا وہ میرا بھی دشمن ہے، اور جو دین میں نے اس پر نازل کیا ہے وہ اس دین سے خارج ہے، وہ مرتد ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہونے والی ہے، فلاح پانے والی۔ قرآن کی ان آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے کیا بات ثابت ہوئی؟ کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی اور اللہ کے دوستوں کے ساتھ دوستی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جو میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ اپنی جماعت کی سپورٹ کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ کیا فرمایا؟ جو میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ اس لیے یہ دین کا عقیدے کا مسئلہ ہے، اللہ کے دوست کے ساتھ دوستی اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی۔ اب بعض لوگوں کی ترجیحات بدل گئی ہیں، اب پہلے ترجیحات کچھ تھیں اب کچھ ہیں۔ پہلے یہ کتابیں منظر عام پر آتی تھیں، کلمہ گو مشرک، ارے کلمہ گو بھی مشرک ہو سکتا ہے، ہاں ہو سکتا ہے، جب اس نے کلمے کو سمجھ کر پڑھا ہی نہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے اور قبر کے چکر بھی لگاتا ہے، طواف بھی کرتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، قبر پر سجدہ ریز بھی ہو جاتا ہے۔ جب اس نے کلمے کو سمجھ کر پڑھا ہی نہیں، اس کا کلمہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ وما یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لوگ لے کر آتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن چونکہ سمجھ کر کلمہ نہیں پڑھا ہوتا، فرمایا اکثر ان میں سے مشرک ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگ جاتے ہیں۔ درباری جہنم کے نام سے کتابیں چھپتی رہی، اللہ کی جنت علیحدہ ہے، کن کو ملے گی؟ توحید والوں کو۔ اور یہ جو دنیا میں جنت بنا کر بیٹھے ہیں، بہشتی دروازہ ہے، یہاں سے گزر جاؤ، جو گزر جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، چاہے شرابی ہے، چاہے مشرک ہے، چاہے بدعتی ہے، چاہے سکھ ہے، عیسائی ہے، جو بھی اس بہشتی دروازے سے گزر گیا وہ جنتی۔ اب ترجیحات بدل گئی ہیں، جو قبر پرست ہے وہ مشرک ہے، اور جو مشرک ہے اس پر جنت حرام ہے، اس کے ساتھ ہماری کبھی دوستی نہیں ہو سکتی، وہ ہمارا کبھی بھائی نہیں بن سکتا، دینی بھائی، عقیدے کا بھائی کبھی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ وہ مشرک ہے۔ کائنات میں سب سے بڑا گناہ، اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، میرے نزدیک کائنات کا سب سے بدترین گناہ شرک ہے، اور جو شرک کا مرتکب ہو وہ ہمارا دوست بن جائے، وہ ہمارا بھائی بن جائے، ہم اس کو کہیں کہ نہیں تجھ میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ قرآن مجید میں اس کی مذمت کرتا ہے، فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ معمولی غلطی ہو گئی، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، وہ تو بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوا۔ ایک جگہ فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے وہ تو دور کی گمراہی میں پہنچ گئے۔ ایک گمراہی قریب کی ہے کہ گرا اور نکل آیا، ہاتھ پکڑ کر کسی نے نکال لیا، بچا لیا گمراہی سے،
اور ایک گمراہ ایسا ہوتا ہے جو اتنی دور کی گمراہی میں پھنس جاتا ہے دلدل میں کہ وہاں سے نکلنا ممکن نہیں۔ دریا اور سمندروں کے کنارے ساحلوں پر آپ نے دلدل دیکھی ہوگی، خشک جگہ کے ساتھ بھی دلدل ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس دلدل میں پھنس گیا، باہر کھڑے ہوئے لوگ اس کو پکڑ کر کھینچ لیں گے، اور اگر کوئی دور جا کر دلدل میں پھنس گیا، اب کون جائے اس کو بچانے کے لیے؟ جو جائے گا خود پھنس جائے۔ لہذا جو مشرک ہے وہ ایسی دلدل میں پھنستا ہے جس سے نکلنا ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا، فرمایا وقال المسیح یا بنی اسرائیل۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ پھر فیصلہ بتلایا، انہ من یشرک باللہ، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتا، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا۔ ایک جگہ فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اس کی مثال ایسے ہے جو آسمان سے گر گیا، فَتَخْطَفَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، اب فضا میں اس کو پرندے اچک لیں۔ جو آدمی آسمان سے گر گیا، اب فضا میں اس کو پرندے اچک لیں یا ہوا اس کو اٹھا کر کہیں دور پھینک دے، پرندے اچک لیں گے تب بھی مارا گیا، ہوا نے اٹھا کر اگر اسے دور پھینک دیا تب بھی یہ مارا گیا۔ کون ہے یہ جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتا؟ اسی لیے اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے، ان کے عقیدے کی اصلاح کے لیے، وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اے نبی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کے لیے کہا جا رہا ہے، نبی کو مخاطب کر کے لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ اے نبی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگر تو کرے گا پھر کیا ہوگا؟ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، تجھے جہنم